بھارت کے طیارے گرنے کے ثبوت منٹوں میں ہمارے پاس آئے. 6 طیاروں کے تباہ ہونے کے ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پس پردہ بہترین کام کیا. بھارت کے ایک ایک فیصلے کا پتہ چل جاتا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارت کی بہت سی چیزیں ٹارگٹ پر تھیں. اجیت دوول اور امت شاہ پہلگام ڈرامے کے کردار ہیں. یہ دونوں مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے. فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ایک بار پھر ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا. تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی. فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا سیاستدان این جی اوز اور دیگر ہمیشہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے. سیاستدان این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ گھناؤنی کوشش کرتے ہیں. تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں ورنہ بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 323 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. 156 زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 273 مرد، 29 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں. بونیر میں سب سے زیادہ 209 اموات ہوئی. پی ڈی ایم اے نے تفصیل جاری کر دی. 336 گھروں کو نقصان پہنچا. 106 مکمل منہدم، 230 جزوی تباہ ہوئے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع میں 89 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان پہنچا دیا گیا. اور امریکہ نے غزہ کے مریضوں کے ویزے منسوخ کر دیے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ویزا منظوری کے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے. فیصلے سے شدید بیمار فلسطینی بچوں کا علاج خطرے میں پڑ گیا. امدادی تنظیمیں کہتی ہیں امریکی اقدام سے بچوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں. حکومت سیلاب زدگان کے نقصانات کا ازالہ کرے گی. ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لوگوں کی مدد کے لیے پوری ٹیم موجود ہے. کابینہ ارکان امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں نیوز کانفرنس. کہا مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تمام اضلاع میں راستے بحال کر دیے. ریسکیو آپریشن جاری ہے. پانی کے راستے میں واقع عمارت کے باعث بونیر میں زیادہ نقصان ہوا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مالاکنڈ میں اجلاس. سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ. علی امین گنڈاپور نے کہا محکمہ مواصلات کو اور ریلیف اور آبادکاری کے لیے 3 ارب روپے جاری کر دیے. سیلاب متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں راشن تقسیم. پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے خواربانڈا کے علاقے میں راشن پہنچایا. خراب موسم کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بونیر، شانگلہ، سوات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں. متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ میں مفت ادویات دی جا رہی ہیں. پاک فوج کی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں. باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے. پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے تعمیراتی کام میں دن رات مصروف. نیا پل بن جانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا. ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جان بحق افراد کی تعداد 323 ہو چکی. چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی میڈیا بریفنگ. کہا بونیر، باجوڑ، بٹگرام کے علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نقصانات ہوئے. متاثرہ اضلاع میں امدادی کام جاری ہے. آج اسلام آباد میں بھی کلاؤڈ برسٹ نوٹ کیا گیا. چٹھا بختاور میں بارش کا پانی پھر گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. مونسون بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا. حکومت نقصانات کا فوری ازالہ کرے، ہم تعاون کریں گے. حافظ نعیم الرحمان کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کا بونیر سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. متاثرین سے ملاقات کی، نقصانات کا جائزہ لیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا یہ وقت سیاسی اختلافات کا نہیں، مل کر امدادی کام کرنے کا ہے. متاثرین کی بحالی کے پیسوں میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. قوم کا پیسہ قوم پر لگنا چاہیے. جماعت اسلامی نے 21 ٹرکوں میں 10 کروڑ کا امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا. پنجاب کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کا ANP کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب. کہا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ہمیں پتا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. کیا وفاق میں بیٹھے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی؟
نواز شریف کئی مقدمات میں 4 یا 5 بار جیل جا چکے ہیں۔ ANP سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہمیں اپنے جذبات کنٹرول میں رکھتے ہوئے پاکستان کی بات کرنی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے ٹوکیو ایئرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ مریم نواز جاپان میں مختلف ایونٹس میں شرکت کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹ۔ امریکی میڈیا پر تنقید، لکھا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے۔ میں کچھ بھی کہوں یا کروں وہ کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتے۔ الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی۔ پھر لکھا اگر میں معاہدہ کراؤں جس میں روس یوکرین سے دستبردار ہو جائے تب بھی جعلی میڈیا اور ان کے ساتھی انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے۔ انہیں ان 6 جنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو میں نے رکوائیں۔ آخر میں لکھا روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں۔ گودی میڈیا نے ایک بار پھر سنجیدہ صحافت کو تماشا بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے والا روسی صدر پیوٹن اصلی نہیں نقلی تھا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ ریٹنگز اور ویوز کی دوڑ میں ریپبلک بھارتی ٹی وی کا نیا ڈرامہ بھی دنیا بھر میں مذاق بن گیا۔ حکومت سندھ نے صحافی خاور حسین کی موت کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی۔ DIG فیصل بشیر کہتے ہیں کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی، نہ گاڑی کے قریب کسی کے ہونے کے شواہد ملے۔ CDR 24 گھنٹے میں ملے گا۔ جائے وقوع سے ملنے والا پستول اور گاڑی فورنزک کے لیے بھیج دی گئی۔ CCTV فوٹیج میں خاور حسین کو ریسٹورانٹ میں جاتے اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاور حسین کی لاش حیدرآباد کے سرد خانے منتقل کر دی گئی۔ باجوڑ میں کراش ہیلی کاپٹر سے لاپتہ ہونے والا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پھر شدید بارشوں اور سیلاب کا خدشہ۔ NDMA نے آئندہ 24 گھنٹوں میں چترال، دیر، سوات، کالام اور مانسہرہ میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ بٹگرام، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی شدید بارش متوقع۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ۔ پنجاب میں بھی آج سے 23 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ خیبر پختونخوا میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ ازبک وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ سعیدوف بختیار کا سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے، بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام۔ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے۔ عاقب جاوید بولے جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کی 6 فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ بابر اور رضوان کو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ سابق وکٹ کیپر کامران اکمل کہتے ہیں اسکواڈ کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد کو نوجوانوں پر بھروسہ، کہا منتخب کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان ایشین چیمپئن بن سکتا ہے۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کو بھی نوجوانوں پر اعتماد، کہا یہی ٹیم بھارت کو ہرائے گی۔ پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین عوام ایکسپریس کو حادثہ رفتار کی حد پار کرنے کے باعث پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیور نے وقت پر بریک نہیں لگائی۔ حادثہ ٹرین ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ لودھرا کے قریب ہونے والے ٹرین حادثے میں ایک مسافر جاں بحق، 33 زخمی ہوئے تھے۔ ڈاؤن ٹریک بحال کر دیا گیا۔
وزیر ریلوے نے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے 7 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ یوٹیوبر سعد آف ڈکی پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ موبائل فون، مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ غیر قانونی ادائیگیوں کے ثبوت ملے ہیں، اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ مارکہ حق سر کر لیا، اب مارکہ معیشت لڑنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صنعت کاروں کے ساتھ ہیں، اب صنعت کار بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں صنعت کاروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کو فلاحی کاموں اور آئی ٹی شعبے میں خدمات پر ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے مواقع۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت، سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی، کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت ناراض ہے۔ پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ مودی سرکار کا بیانیہ ناکام ہو گیا، پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا سے پاکستان کا لوہا منوا لیا۔ سابق بھارتی میجر جنرل یش مور نے مودی کو آئینہ دکھا دیا، غلط پالیسیوں پر کڑی تنقید کی، کہا دنیا نے مودی کے رہنما جھوٹے دعوے مسترد کیے، پاک فوج کا وقار بڑھا، فیلڈ مارشل نے بہترین فوجی سفارتکاری کی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا اور منوایا بھی، دنیا پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہے، بھارت کا میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی، ترجمان ناگالینڈ آرمی نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور دیا، کہا ہمارے لیے ہماری سرزمین موجود ہے، جلد اپنی سرزمین، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ امریکہ نے سکھ برادری کو آج واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ خالصتان ریفرینڈم میں امریکہ میں مقیم سکھ برادری بڑی تعداد میں شرکت کرے گی۔ امریکی عدالت نے بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا اور را افسر کو گرپتونت پنہو کے قتل کی سازش میں ملک بدر کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خالصتان موومنٹ کے رہنما گرپتونت پنہو کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی۔ 2021 سے اب تک خالصتان ریفرینڈم 8 ممالک میں کامیابی سے منعقد ہو چکا۔ غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہونے لگی، غذائی قلت سے مزید 11 افراد شہید، صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری بھی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 49 فلسطینی شہید، الاہلی اسپتال پر بمباری میں 7 افراد جان سے گئے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم یورپی یونین کے اجلاس میں برس پڑی، کہا غزہ کی صورتحال خوفناک اور تباہ کن ہے، اسرائیلی وزیر اعظم دنیا کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں، امریکہ نے غزہ سے آنے والے فلسطینیوں کے وزٹر ویزے معطل کر دیے۔ نیو یارک کے ریسٹورانٹ میں گولیوں کی بارش، اندھا دھند فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فائرنگ بروکلین کے ریسٹورانٹ میں جھگڑے کے دوران ہوئی، کئی مسلح افراد نے گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے۔ پولیس کو ملزمان کی تلاش، دائیں وقوع سے گولیوں کے 36 خول ملے ہیں۔ نوجوان ریسر کا جوش تجربے پر حاوی پڑ گیا، گوادر کے جہن ہاٹ نے ایک بار پھر صاحبزادہ سلطان کو شکست دے دی، پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں میدان مار کر ہبریلی کراس ٹائٹل کا دفاع کر لیا، مقررہ فاصلہ 32 منٹ اور 26 سیکنڈ میں طے کیا۔ خواتین کے ایونٹ میں دینا پٹیل پھر بازی لے گئیں، ریس میں پہلی بار ٹرک کیٹیگری میں بھی ڈرائیورز نے مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی۔ فارمولا 1 نہ موٹو جی پی،
برطانیہ میں گھاس کاٹنے والی گاڑیاں ریسنگ ٹریک پر آ گئیں 12 گھنٹے طویل ریس میں 40 ٹیموں نے حصہ لیا منچلے ڈرائیوروں کو 1.5 کلومیٹر ٹریک پر 420 چکر لگانے تھے کسی کو دھکے سے کام لینا پڑا تو کسی کو مستری کی ضرورت پڑی بولز آئی ٹیم نے سب سے کم وقت میں کچے ٹریک پر پکی مہارت ثابت کر کے میدان مار دیا اور بارو فلم سٹار شبنم آج 79ویں سالگرہ منا رہی ہیں اداکارہ شبنم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو آئینہ شمع اور پروانہ درشن اندلیب جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی شبنم اور ندیم کی جوڑی نے فلم بینوں میں خوب پذیرائی حاصل کی اداکارہ شبنم کو 13 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا